الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے اذان کی فضیلت اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی فضیلت، اسی طرح نماز پہلے آنے کا کیا ثواب ہے، اور خاص طور پر فجر کی جماعت نماز اور عشاء کی نماز، یہ دونوں کو با جماعت ادا کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے، وہ ذکر کیا گیا تھا۔ ایک اور نماز ہے جس کا تعلق خاص طور پر مسجد کے داخل ہونے سے ہے، اس کا ذکر آج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی 444 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ السلمی، یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے کوئی بھی جب مسجد میں داخل ہو، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لے۔ اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتوں میں سے 4 باتیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے شریعت نے یہ رکھا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ یعنی نماز 2 رکعت ادا کرے، اس کے لیے شریعت نے رکھا ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں کر رہا ہے، بلکہ شریعت نے اس کو رکھا ہے مسجد میں داخل ہونے والے کے لیے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ تحیۃ المسجد جو ہے اس کی جو رکعت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے گا تحیۃ المسجد کے نام پر۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس انسان کے لیے ہے جو مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتا ہے، مسجد میں آ کر کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہے۔ اب جو انسان مسجد میں آیا اور بیٹھنے سے پہلے ہی مسجد سے نکل گیا تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے تو جو بیٹھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ نماز ہے۔ چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو اس فرض نماز کی وجہ سے تحیۃ المسجد خود بخود ادا ہو جائے گی۔ جو 2 رکعت آپ کو پڑھنا تھا مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے، وہ فرض نماز اگر ہو رہی ہے، امام نماز میں داخل ہو چکا ہے یا اقامت کہی جا رہی ہے، تو کوئی انسان یہ چاہے کہ بھی میں بعد میں نماز کے بیٹھوں گا ابھی تو پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرض نماز کی وجہ سے وہ تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی۔ یہ 4 باتیں معلوم ہو گئی۔ ہاں، ایک بات اور، ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور آیا بھول سے بیٹھ گیا، اسے یاد آیا کہ میں تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں، پڑھنا چاہیے، تو بیٹھنے کی وجہ سے اب تحیۃ المسجد اس پر ساقط نہیں ہو جائے گی، بلکہ اٹھ کے پڑھ بھی سکتا ہے، اٹھ کے پڑھ بھی سکتا ہے اگر بھول گیا ہے تو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، علماء نے ایک گنجائش یہ بھی رکھی ہے کہ اگر کسی کا معمول یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، اس کا بھی مسئلہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا، اور اس کی عادت یہ بھی ہے کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اب اگر ایسا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوا، وضو بھی کر لیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں وضو کی تحیۃ الوضو بھی پڑھوں گا اور مسجد کے داخل ہونے کی جو 2 رکعت ہے وہ بھی پڑھوں گا، تو یہ دونوں جو ہے مجھ سے ہو نہیں پائے گا۔ تو ایسی صورت میں 2 رکعت ہی پڑھ لے اور دونوں میں یہ نیت شامل کر لے، کیا تحیۃ الوضو کی بھی نیت شامل کر لے اور ساتھ ہی ساتھ تحیۃ المسجد کی بھی نیت شامل کر لے، چونکہ دونوں نمازیں نفل ہیں، لہذا 2 رکعت میں دونوں نیتیں شامل کر لے گا تو دونوں کا اجر مل جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کی نماز میں اسے سنت موقدہ جو پڑھنی ہے 4 رکعت، اور اتنا وقت نہیں ہے کہ تحیۃ الوضو پڑھے گا، تحیۃ المسجد پڑھے گا، پھر 4 رکعت جو ہے تحیۃ السنن موقدہ پڑھے گا،
تو ایسی صورت میں علماء نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھ لے، اور 2 رکعت میں کیا شامل کر لے؟ نیت تحیۃ الوضو کی بھی، تحیۃ المسجد کی بھی، اور وہ 4 رکعت جو پڑھنا چاہتا ہے اس کی جو 2 پہلی رکعتیں ہیں اس کو بھی شامل کر لے گا تو بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ ایک عبادت میں کئی نیت شامل کرنے کے کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں، ان اصول کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ ہر عبادت میں ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ عبادت صرف ان عبادتوں کے لیے ہے جو نفلی ہوتی ہے، نفل کو نفل میں ملا کے پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی انسان فرض نماز کے اندر اگر اس طرح کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا کسی اور نماز کی نیت، بلکہ جو نماز ہو رہی ہے وہ نماز الگ ہے، ظہر الگ ہے، عصر الگ ہے، یہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی۔ ابھی یہاں پر ایک مسئلہ اور یہ آتا ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے، ضروری ہے پڑھنا، یا پھر یہ سنت ہے؟ اس سلسلے میں بہت علماء کا اختلاف ہے، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تحیۃ المسجد پڑھنا واجب ہے ان کا قول مضبوط ہے، ان کی بات کیا ہے؟ مضبوط ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن سب سے زیادہ قریب بات یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اسے پڑھنا ہی چاہیے، بغیر کسی عذر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، بغیر کسی عذر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اب انسان اگر مسجد میں کسی بھی غرض سے آتا ہے، بیٹھنے کے لیے یا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آیا، مان لو تھک گیا تھا، 2-5 منٹ بیٹھنا چاہتا ہے، یا تلاوت کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اور نماز چھٹی ہی وہ ادا کرنا چاہتا ہے، یا کسی سے ملاقات کی اور دین کی غرض سے آتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ جتنے اچھے مقاصد ہے اس کے لیے آتا ہے اور اس کو بیٹھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ تو بہرحال یہ جو تحیۃ المسجد کا حکم ہے واجب بھی قرار دیا گیا، زیادہ تر علماء نے یہ کہا ہے سنت ہے، اور سنت میں بھی کون سی؟ مؤکدہ سنت۔ ابھی اگلے درس میں ہم بیان کریں گے کیوں یہ مؤکدہ سنت ہے، اس کی دلیل ہم دیکھیں گے، اور واجب کیوں نہیں ہے اس کا بھی ہم بات دیکھیں کہ یہ واجب کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس نماز کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔